نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. عزیزان ملت، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس بابرکت پروگرام میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ رب العزت اس پروگرام کو قبول سے نوازے. اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. آپ حضرات سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے. فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عزیزان ملت، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ان کی عزت و ادب و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے. ان کی عزت کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے. میرے دوستو، ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے بچے کی خاطر 2 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا یہی ہے کہ والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کی عزت کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جائیں، ان کی عزت کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جائیں، ان کی ادب و احترام کو پامال کیا جائے. یاد رکھے، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی عزت و ادب و احترام کو پامال کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو. محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنت کا و نار کا، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے. اگر تم اپنے والدین کی عزت و ادب و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی کی برسات کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میرے دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس میں یہی فرمایا گیا ہے. اللہ رب العزت انسانوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ تم اس خالق السماوات والارض اور بارہر کی بندگی کرو. پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے حالت کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، ان سے خوب عزت و ادب و احترام سے گفتگو کرنا، ان کے آگے اپنے بازوں کو بچھا دینا اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے
بسات فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، کہ وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تمام صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، جس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو، پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا ہو۔ میرے دوستو، والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔